السلام علیکم خواتین و حضرات. آج میر تقی میر کی جو غزل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس میں کل 4 شعر ہیں. اس کا پہلا شعر ہے: اس چہرے کی خوبی سے ابس گل کو جتایا، یہ کون شگوفہ سا چمن زار میں لایا. اس میں ایک لفظ ہے ابس. ابس کا مطلب ہوتا ہے بیکار میں، اور گل کہتے ہیں پھول کو، اور جتانے کا مطلب آپ بخوبی جانتے ہیں. شعر میں کوئی خاص بات ہے تو نہیں، لیکن اس میں ایک چھپی ہوئی ایک مثال ہے جس کو ہم آپ کے سامنے کھول دیتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا شگوفہ چھوڑنا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شرارت کا کوئی کام کرنا، کسی قسم کی شرارت سے کام لینا. تو فرماتے وہ یہ ہیں اس شعر میں کہ اس کا جو ہمارے محبوب کا جو چہرہ ہے اس کو ہم نے خواہ مخواہ ایک کسی پھول سے تشبیہ دی، حالانکہ ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور یہ کون سا شگوفہ ہم نے بیٹھے بٹھائے چمن میں چھوڑ دیا. مطلب یہ ہے کہ محبوب کو شرارتاً ذرا تنگ کر رہے ہیں کہ میں نے تیرے چہرے کو پھول سے تشبیہ دے دی ہے، حالانکہ تیرا چہرہ ایسا ہے نہیں. کہنے کا مطلب ان کے یہ ہے کہ محبوب کے ساتھ ذرا چھیڑ خانی کی جائے، محبوب کو ذرا تنگ کیا جائے، ورنہ محبوب کا حسن تو اپنی جگہ برقرار ہے ہی. تو ایک شگوفہ کہتے ہیں کہ ہم نے چھوڑ دیا اور اپنے محبوب سے کہہ دیا کہ تمہارا چہرہ پھول سے ملتا جلتا ہے یا پھول سے کہیں زیادہ بہتر ہے. تو شعر میں کوئی بہت خاص معنی ہے نہیں، لیکن بس اس میں آپ ذرا یہ دیکھیے کہ چہرہ اور گل اور شگوفہ اور چمنزار، ان سب کی جو انہوں نے مثالیں دی ہیں شعر کے اندر، انہوں نے مل کر شعر کو ذرا خوبصورت کر دیا ہے. اگلا شعر ہے: ایک عمر مجھے خاک میں ملتے ہوئے گزری، کوچے میں تیرے آن کے لوہو میں نہایا. خاک میں ملنے کا مطلب ہوتا ہے بالکل ہی ختم ہو جانا. کوچا گلی کو کہتے ہیں، وہ گلی جو آگے سے بند ہو. یعنی ایک گلی تو ہوتی ہے نا جس میں سے ہم اور آپ گزرتے ہیں اور کسی اور گلی میں چلے جاتے ہیں، لیکن کوچا ایک ایسی گلی ہوتی ہے کہ جس کے آخر پر ایک گھر ہوتا ہے، اس کے بعد آگے جانے کا راستہ کوئی نہیں ہوتا، تو اس کو کوچا کہتے ہیں. اب آپ جب پڑھیں گے یہ شعر دیوان میں تو آپ کو یہاں پر لہو کی جگہ لوہو لکھا ہوا ملے گا. تو لوہو اصل میں پرانی اردو میں لہو کو ہی کہا کرتے تھے، تو اس لیے آپ اس کو پڑھ کر زیادہ پریشان ہونا کہ یہ لوہو کیا لکھا ہوا ہے، کہیں غلطی سے تو نہیں لکھا ہوا. انہوں نے بعض جگہ پر میر نے لوہو کو لہو بھی استعمال کیا ہے. مثلا ان کا جو دیوان اول ہے اس میں ایک شعر ہے بہت مشہور ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا: بڑی آرزو تھی گلی کی تیری، سو یاں سے لہو میں نہا کر چلے. لیکن اس شعر میں جو ایک آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ہلکا سا ایک اس میں بھی ایک جو مزاح ہے اس کا انہوں نے پہلو رکھا ہے، اور یہ مزاح اس قسم کا ہر ایک نہیں کہتا. لہو میں نہا کر جسم کی خاک دھل جانے کا فائدہ حاصل کیا، اور اس بات کا کوئی ذکر ہی نہیں کہ لہو میں نہانے کے بعد بھلا جسم بچا ہی کہاں ہوگا. لہو میں نہا کر والے شعر میں تھوڑی سی تلخی ہے، لیکن یہ جو شعر جس پر ہم بات کر رہے ہیں جس میں لوہو لکھا ہے، اس میں تو اس کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کا اطمینان ہے کہ بھئی آخر ہم تیرے کوچے میں پہنچ گئے، اب یہاں پہنچ کر ہمارا جو بھی انجام ہوا ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے. طنز کی آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ہلکا سا اظہار ہے یا اس کی لہر ہے، لیکن معصومیت کا لہجہ ہے، اور ایسا ہے کہ معشوق کو کوئی شکایت بھی نہیں ہو سکتی. یعنی بھائی کہ ہم جو آئے تھے آپ کی گلی میں تو ہمارے پاس بس یوں سمجھ لیجئے کہ ہم مٹی میں مل گئے تھے، اور ایک عمر سے ہم اسی خاک میں اسی مٹی میں ملتے ہوئے ہماری گزر گئی تھی، اور تیری گلی میں جب پہنچے تو یوں سمجھ لو کہ ہم اپنے ہی خون میں نہا گئے اور پاک صاف ہو گئے.
بظاہر دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ شعر معمولی ہے، لیکن شعر معمولی نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ خاک میں یا مٹی میں یا دھول میں اٹے ہوئے ہوتے ہیں، ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے نہاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ عام آدمی تو پانی سے نہاتا ہے، لیکن یہ عاشق ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی تیری تلاش میں، تجھے ڈھونڈنے میں اپنے آپ کو خاک میں ملاتا رہا، یعنی در بدر ہوتا رہا، اور تیرے کوچے میں جب میں پہنچا تو میں اپنے ہی لہو میں نہا لیا، یعنی میں پاک اور صاف ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ تیری گلی میں آ کر مجھے محبت مل گئی، گو کہ اس کی قیمت مجھے اپنے خون سے ادا کرنی پڑی۔ تیسرا شعر ہے، یا قافلہ در قافلہ ان رستوں میں تھے لوگ، یا ایسے گئے یہاں سے کہ پھر کھوج نہ پایا۔ قافلہ در قافلہ کا مطلب یہاں پر آپ یوں لے لیجئے کہ بہت زیادہ تعداد میں تھے۔ کھوج کا مطلب آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، تلاش کر لینا، تلاش کرنے کو کہتے ہیں۔ اب اس شعر کے دونوں مصروں میں یا سے انہوں نے شروع کیا ہے، اور یہ ایک بڑا عجیب و غریب تجربہ ہے جو لوگوں نے بہت کم ہی کیا ہے۔ اب شعر میں زندگی کے بعد موت یا زندگی کا بہت ہی کمزور ہونا، بے ثبات ہونا، یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل مضمون تو ان کے اپنے حال کے تبدیل ہونے کا۔ اب آپ کسی شہر یا بستی کے بارے میں سوچیں جہاں ایک زمانے میں بہت چہل پہل تھی، پھر کسی وجہ سے شہر اجڑ گیا یا لوگوں نے شہر کو چھوڑ دیا، تو قافلہ در قافلہ اور رستوں کہہ کر مسافرت کا ایک تاثر پیدا کر دیا، یعنی اس طرح ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں۔ پھر کھوج نہ پایا میں اشارہ یہ ہے کہ شہر میں قبریں بھی نہیں ہیں، جن سے اندازہ ہو کہ لوگ یہاں رہتے تھے، وہ ان جگہوں پر دفن ہیں۔ اور ایک نقطہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہر کا سنسان ہونا اس کے زوال کی نشانی ہے، لیکن اس زوال کا ذکر براہ راست شعر میں آپ کو ملے گا نہیں۔ تو کافی لوگوں نے یعنی اس قسم کے شعر کہے ہیں۔ آپ نے شاید محمد اظہار الحق کا شعر سنا ہو، وہ گھاس اگی ہے کہ کتبے بھی چھپ چھپ گئے سارے، نہ جانے آرزوئیں ہم نے کی دفن کہاں ہے۔ تو میر جو ہیں انہوں نے جو اس شعر میں بات کی ہے وہ ایک بہت ہی عجیب و غریب بات کی ہے، یعنی انہوں نے ایک اپنے ذاتی نقصان کی بات نہیں کی ہے، بلکہ عام لوگوں کے بارے میں بات کی ہے۔ اور تو اس شعر کو اگر آپ آخر تک یعنی اس کو اچھی طرح غور کریں، سوچیں، تو وہ اس میں دنیا کی بے ثباتی کی بات ہی کر رہے ہیں۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بنی، یعنی کوئی شہر بنا، آباد ہوا، اس میں رونق ہوئی، چہل پہل ہوئی، لوگ ہوئے، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ سارے لوگ یہاں سے غائب ہو گئے، اب مر گئے یا شہر چھوڑ گئے، اس کی انہوں نے بحث نہیں کی ہے، کیونکہ نہ وہ قبروں کے نشان بتا رہے ہیں، نہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کبھی اتنی رونق ہوتی تھی تو اچانک بے رونقی کیسی ہو گئی۔ انہیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے، وہ صرف آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں جہاں آبادی ہوتی ہے وہاں سے لوگ اچانک اس طرح غائب ہو جاتے ہیں کہ ان کا نشان تک نہیں ملتا۔ اب اچانک غائب ہو جانے سے مراد ان کی یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی جادو کا ڈنڈا کسی نے گھمایا اور ساری آبادی غائب ہو گئی۔ کہنے کا ان کے مقصد یہی ہے کہ آج آپ خود بھی آج دیکھیے کہ بڑے بڑے شہر تھے جن کے آج ہمیں صرف آثار ملتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا کہ وہاں کون لوگ رہتے تھے، کیسے رہتے تھے، ان کی عشق و محبت کی وارداتیں کیسی تھیں، کیا کماتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیا کرتے تھے۔ تو میر صاحب نے یوں سمجھ دیجئے کہ اس شعر میں ہزاروں لاکھوں برس کی انسان کی تاریخ کو سمو دیا ہے۔ آخری شعر ہے، ایسے بت بے مہر سے ملتا ہے کوئی بھی، دل میر کو بھاری تھا جو پتھر سے لگایا۔ اب اس شعر میں بے مہر کا مطلب ہے بے مربت، سمجھ لیجیے آپ۔ اس کے دوسرے مصرے میں جو ہے دل میر کو بھاری تھا، بھاری تھا سے مطلب یہ ہے کہ میر کو اپنا دل کی کوئی فکر ہی نہیں تھی، دل کو وہ بالکل ہی یہ سمجھتا تھا کہ یہاں دل جو ہے وہ کسی کام کی چیز ہی نہیں ہے، اس لیے وہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارا جو دل ہے ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہی ہمارے اوپر بھاری تھا کہ ہم نے ایک ایسے کو دے دیا جس کے اندر کوئی قدر ہی نہیں تھی۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی آدمی نے لاکھ روپے کسی کام پہ خرچ کر دیے اور وہ کام بالکل بیکار تھا، تو آپ مثال کے طور پر اسے کہتے ہیں کہ بھائی کیا آپ کو یہ لاکھ روپے بھاری تھے جو آپ نے اس طرح ضائع کر دیے، اس طرح لٹا دیے؟ تو
میر صاحب بھی اپنے شعر میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جس معشوق سے دل لگایا وہ تو انتہائی لاپرواہ تھا، وہ ایک پتھر کی طرح تھا، انسان تو تھا ہی نہیں، ہمارے اتنے پیار، اتنی محبت، اتنے عشق کا اس کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کو تو لگتا ہے کہ آپ کا دل بھاری تھا، یعنی اتنی قیمتی چیز آپ نے ایک ایسے بے مروت اور بے مہر کے حوالے کر دی۔ تو یہ شعر بھی اس معنوں میں تو ٹھیک ہے کہ وہ میر صاحب نے یہ بتانے کی اس میں کوشش کی ہے کہ آپ جب بھی اپنا کچھ بھی کسی کے اوپر خرچ کریں تو اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھ لیں کہ یہ ضائع تو نہیں جائے گا۔ تو خواتین حضرات، یہ میر صاحب کی غزل تھی آج کے لیے۔ آپ سے آئندہ محفل میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔